اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ پچھلے سبق میں ہم نے مقاصد شریعت یعنی علم مقاصد شریعت کے کچھ مبادی کا بیان کیا ہے، جن میں سے ایک مقاصد شریعت کی تعریف تھی، اس کے بعد مقاصد شریعت کا موضوع اور مقاصد شریعت کے فوائد اور اس کے مصادر کا ذکر کیا ہے کہ مصادر شریعت، مقاصد شریعت کن مصادر شریعت سے لیے گئے۔ آج کے سبق میں انہی مقدمات میں سے یہ جو تمہیدی مباحث ہیں، جن کو نظری فکری مباحث کہتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ مقاصد شریعت جاننے کا حکم کیا ہے، مقاصد شریعت کو جاننا کیا واجب ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ مقاصد شریعت اصل میں شریعت کا حصہ ہی ہے، اس لیے ان کو جاننے کے احکام مختلف ہیں۔ جیسے شریعت کا علم، اس کے احکام مختلف ہیں۔ شریعت کا کچھ علم تو ایسا ہے کہ ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا بعض حصہ ایسا بھی ہے کہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اور کچھ کی حیثیت مستحب اور افضل کی ہوتی ہے۔ بعین ہی مقاصد شریعت کا علم اور ان کو سیکھنا، اس کے بھی احکام مختلف ہیں، متنوع احکام ہیں۔ ایسا شخص جو مجتہد ہو، ایک مفتی کی حیثیت رکھتا ہو، لوگ اپنے فتووں میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسے شخص کے لیے مقاصد شریعت کو جاننا ضروری اور واجب ہے۔ اس کے بغیر اس کا اجتہاد اور اس کا فتویٰ وہ قابل اعتماد نہیں بنے گا، اس کے اندر استحکام اور ضبط نہیں آئے گا، کیونکہ مفتی یا مجتہد جب وہ اجتہاد کرتا ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ فتویٰ یا اجتہاد شریعت کے مقاصد کے مطابق ہو۔ اگر وہ شریعت کے مقاصد نہیں جانتا، پھر اس کا اجتہاد یا اس کا فتویٰ شریعت کے مقاصد کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسے مقاصد شریعت کا علم رکھنا، ان کو سیکھنا واجب اور ضروری ہوگا۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں، یعنی وہ اہل علم ہیں جو باقاعدہ اجتہاد نہیں کرتے، یا وہ لوگ کو فتوے نہیں دیتے، یعنی ان کی حیثیت مفتی کی نہیں ہے، لیکن اہل علم اور علماء میں وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مقاصد شریعت کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی وہ علماء اگر سب نہیں کچھ سیکھ لیں تو ان سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ سب کے لیے
یعنی ضروری نہیں ہوتا، فرض کفایہ کی حیثیت ہے۔ فرض کفایہ میں کچھ اہل علم کا مقاصد کا سیکھنا یہ ضروری ہوگا، یعنی ایک اجتماعی حیثیت سے ان علماء کے لیے ضروری ہوگا، اگرچہ فردن فردن ان پر یہ لازم اور واجب نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ عام ایسے لوگ جو کچھ نہ کچھ علم سے تعلق رکھتے ہیں یا علم کے طالب علم ہیں، ان کے لیے مقاصد کا علم سیکھنا یہ مستحب ہے، افضل اور بہتر ہے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے کل مقاصد شریعت کے فوائد بیان کیے تھے، ان میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقاصد شریعت کو سیکھتا ہے تو وہ دین کا صحیح فہم حاصل کر سکتا ہے، لوگوں کو صحیح دین سکھا سکتا ہے، اور مسائل کے استنباط میں بھی وہ صحیح مقصد تک، اللہ کی مراد تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اس کے مختلف لوگوں کے لحاظ سے 3 احکام بن جائے گے، واجب ضروری، اور دوسرا فرض کفایہ، اور تیسرا مستحب۔ مقاصد شریعت کی تتبع کرنا یعنی ان کو تلاش کرنا، شرعی احکام میں کتاب و سنت کی نصوص سے مقاصد شریعت کو تلاش کرنا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مقاصد شریعت اس لیے تلاش کرتا ہے، کتاب و سنت کی نصوص سے مقاصد شریعت کا تتبع کرتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی صحیح مراد کو پہنچ جائے، تو یہ عمل جو ہے بڑا پسندیدہ ہے، مطلوب اور مقصود ہے، یہ کہ وہ شریعت کے مقاصد کیوں سیکھتا ہے؟ تاکہ اللہ کی یا اس کے رسول کی مراد کو صحیح طرح سمجھ سکے۔ یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے شریعت کے مقاصد سیکھتا ہے تاکہ ان کو اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکے، اور وہ ایسے مقاصد تلاش کرتا ہے جن مقاصد کی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ کسی دلیل میں اشارہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ کوئی شرعی طور پر پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، بلکہ انہیں تکلفات کہا جاتا ہے۔ تکلف کرنا کسی چیز کی تلاش میں، یعنی ایسی چیز نکالنے کی کوشش کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ چیز کوئی معقول ہے نہیں لیکن اس کو بھی معقول بنانے کی کوشش کرنا، یہ تکلف ہے۔ تکلفات سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی قرآن حدیث کے صحیح معنی اور مطالب مفہوم کو سمجھنے کے لیے مقاصد کی تتبع کرے، تلاش کرے، تو یہ تو اس کا عمل پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، لیکن تکلفات نہیں۔ تکلفات میں یعنی یہ چیز آ جاتی ہے کہ کوئی شخص اصل جو شرعی احکام کے اندر ایک تصور عبادت کا ہوتا ہے، تعبد کا، وہی ختم کر دیتا ہے یا اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ شرعی جتنے بھی احکام ہیں ان کا مقصد اللہ کی کوئی عبادت نہیں، اللہ کی بندگی یا اس کی اطاعت فرمانبرداری نہیں ہے، بلکہ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے ہے۔ اس لیے وہ ہر حکم سے صرف کوئی دنیا کا مقصد ہی تلاش کرتا ہے۔ اس طرح احکام کے اندر جو ایک عبودیت کی اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا پھر کمزور ہو جاتی ہے۔
جیسے ہم نمازوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. اب 5 کی تعداد میں نماز پڑھنے کے بارے میں تو ہمیں قرآن حدیث میں مقاصد نظر آتے ہیں کہ نماز کے کیا مقاصد ہیں، اور عام اہل علم یہ بیان بھی کرتے ہیں. لیکن خاص کر 5 نمازوں کی یہ تعداد پھر ہر نماز کی ایک مخصوص رکعتوں کی تعداد ہے. جیسے صبح کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی پھر 4. تو اس تعداد میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت نے شریعت کے کسی حکم کی اگر حکمت بتا دی ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. لیکن اگر کسی حکم کی حکمت نہیں بتائی تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہمیں بتانے میں بھی حکمت ہے اور ہم سے چھپانے میں بھی حکمت ہے. اس لیے کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کی حکمتیں ہمیں عام طور پر سمجھ نہیں آتی، جن کو ہم تبدی احکام کہہ دیتے ہیں. اس لیے ابن قیم نے یہ بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ضرور ہے. اللہ نے ہمیں کسی کی بتا دی ہے تو بتانے میں حکمت ہے، کوئی حکمت چھپا لی ہے تو چھپانے میں بھی حکمت تھی. اس لیے ہمیں اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے. جیسے یہ رکعتوں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اتنی رکعتیں کیوں ہیں، اس میں ایسی کوئی حکمت، ایسا کوئی مقصد کوئی شخص بیان کر سکتا ہے جو کتاب و سنت سے یا کسی کتاب و سنت کی دلیل سے ثابت ہو، یا کہیں اشارہ ہو، یا شریعت کے جو عمومی قواعد ہیں، مقاصد ہیں، ان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی ایسا جو ہے مقصد بیان کر دیا جائے کہ وہ بالکل ہی مقاصد کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتا تو یہ مردود ہوگا. جس طرح کہ کچھ لوگوں نے نماز کا مقصد یہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کیونکہ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تو یہ حرکات ہے. جب آدمی نماز میں حرکات کرتا ہے تو انسان کے جسم میں، اس کی روح میں خون گردش کرتا ہے. تو خون کی گردش انسان کی صحت کے لیے بڑی مفید ہے. تو ان کے ہاں نماز کی فرضیت یا اس کی مشروعیت کا مقصد کیا ہوا؟ یہ یعنی جسمانی صحت کا تحفظ ہے، اس میں انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. تو یہ مقصد اگر کوئی آدمی بیان کرے گا تو اس نے نماز کا جو اصل مقصد عبادت ہے، تعبد ہے، اس کو اس نے ختم کر دیا. اس لیے شریعت کے مقاصد کی تلاش، ان کا بیان، یہ اچھا عمل ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں اصل جو ایک اللہ کی عبادت کا، اطاعت فرمانبرداری کا تصور ہے وہی ختم ہو جائے، بہت ہی کمزور پڑ جائے. کیونکہ شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان کے اندر صحت کا تحفظ تو ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اللہ کا احکام ہے. نماز کو صحت کے تحفظ کے لیے مقصد قرار دینا یہ شارع کی مراد نہیں ہے. انسانی صحت کے لیے اور چیزیں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں جن سے اس انسان کی صحت کا تحفظ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں مقاصد کی تلاش میں اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ مقاصد وہ تلاش کیے جائیں جن کی کوئی نہ کوئی دلیل مل جائے، یا کوئی اشارہ کنایہ مل جائے، یا عام طور پر شریعت کے مزاج اور اس کے جو عمومی قواعد ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کی مطابقت بھی ہوتی ہے. یہ تو خیر مقاصد شریعت کو جاننے کا حکم تھا. اس کے بعد دوسرا موضوع جو تمہیدی مباحث میں سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقاصد ہیں ان کی ابتدا کب ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں تاریخ مقاصد شریعت، یعنی شریعت کے مقاصد کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئے، کن کن مراحل سے یہ گزرے،
کیا کیا ان مراحل میں تبدیلیاں آئیں، کون کون لوگ ہیں جنہوں نے ان مقاصد میں کام کیا، کون سی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی، یہ چیزیں اس میں بیان ہوتی ہیں۔ کسی بھی علم کی تاریخ کو معلوم کرنا یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو آدمی کسی بھی علم کو پڑھتا ہے اس کی تاریخ کو اگر معلوم نہیں کرے گا تو صحیح طرح اس علم کو وہ سمجھ نہیں سکتا، اس میں وہ کوتاہی کرے گا۔ اس لیے جب ہم کسی علم کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس علم کی ابتدا کس وقت ہوئی، کیسے ہوئی، اور کیا کیا اس میں تبدیلیاں آئیں۔ جیسا کہ ہم کیونکہ شرعی حوالے سے بات کر رہے ہیں، مقاصد شریعت کا خاص کر جو علم جو ہے اس کی ابتدا کب ہوئی، تو اس کی ابتدا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہوئی ہے۔ جیسے اصول فقہ اور فقہ اور اصول فقہ کی ابتدا بھی آپ کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ اگر ہم یہ بات ثابت کر لیتے ہیں کہ فقہ کی، اصول فقہ کی یا مقاصد شریعت کی ابتدا آپ کے زمانہ میں ہوئی تھی، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ فقہ اور اصول فقہ اور مقاصد شریعت کے دلائل ہمیں کتاب و سنت سے ملتے ہیں۔ تو جس علم کے دلائل کتاب و سنت سے مل جائیں تو اس علم کو آپ شرعی علم کہیں گے۔ ایسا کوئی بھی علم جس کے دلائل کتاب و سنت سے نہیں ملتے، وہ اپنی جگہ پر علم کوئی مفید ہو سکتا ہے لیکن اس علم کو آپ علم شرعی نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ یہ بات ثابت کر دیں گے کہ جس علم کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شروع ہو گیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، اس بنا پر وہ علم شرعی ہے۔ جیسا کہ اصول فقہ کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی، صحابہ کرام بھی ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حدیث کا مفہوم اور معنی بیان کرتے رہے، اور بعد میں اس پر باقاعدہ اور مستقل جو کتاب لکھی گئی وہ امام شافعی کی کتاب الرسالہ ہے۔ مثلا امام شافعی نے الرسالہ کتاب تالیف کی ہے، یہ سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے، یعنی اس موضوع پر جو تالیفات سامنے آئی ان میں یہ پہلی کتاب ہے۔ امام شافعی کے بعد جو ہے یہ کام معتزلہ نے بھی کیا، اس کے بعد پھر اشاعرہ نے بھی کیا، بعد میں دیگر اہل علم بھی کرتے رہے۔ تو جب آپ اس تاریخ کو معلوم کر دیں گے کہ آپ کے وقت میں اس علم کی ابتدا ہوئی، پھر امام مثلا شافعی نے بھی کتاب لکھی، بعد میں معتزلہ اشاعرہ نے بھی کتابیں لکھی، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ علم اصل تو علم شرعی ہے، اور علم شرعی بھی ہے اور علم سلفی بھی ہے، ہمارے اسلاف نے اس پر کام کیا ہے۔ امام شافعی جیسے فقیہ اور محدث نے بھی اس فن میں کتاب لکھ دی، لیکن بعد میں اس فن کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی گئیں جو حقیقت میں وہ علم اصول کے مخالف تھی۔ تو یہ باتیں جب آپ سمجھیں گے تو پھر اصول فقہ پڑھتے وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علم اصل تو شرعی تھا لیکن اس میں کچھ چیزیں غیر شرعی بھی داخل کر دی گئی، تو پھر آپ شرعی چیزوں کو لیں گے اور غیر شرعی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تصورات جو کہ موجود ہیں، جیسے اصول فقہ کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت کا ایک نظریہ تھا احکام کے بارے میں، کہ شرعی احکام جو ہیں وہ ہمیں عقل سے کچھ نہ کچھ معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن کسی حکم کے بارے میں کہ یہ حکم شرعی ہے یا نہیں، اس پر ثواب ہوگا یا سزا ہوگی، یہ فیصلہ ہمیں ناس کے ذریعے سے کرنا ہے، ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ لیکن شرعی احکام کی حکمتیں، مقاصد، کس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یہ غالباً ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہماری عقل جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ لیکن معتزلہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ
احکام کے فہم کی بنیاد عقل ہے۔ جو چیز عقل میں آ جائے، عقل کہے کہ یہ کام اچھا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم۔ اگر عقل ہماری یہ کہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کام کے اندر خرابی ہے، فساد ہے، تو پھر اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ گویا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پہچاننے کے لیے معیار اپنی عقل کو بنا لیا۔ عقل کسی کام کو اچھا کہے تو وہ عین اللہ کا حکم، اگر عقل کسی کام کو اچھا نہ کہے تو وہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا، وہ غیر شرعی ہوگا۔ یہ تصور جو ہے وہ معتزلہ نے پیش کر دیا۔ پھر اشاعرہ نے جو ہے معتزلہ کے رد میں اس کے الٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شرعی احکام جو ہیں وہ انسان کی عقل بالکل سمجھ نہیں سکتی، شرعی احکام انسان کی عقل سے بالکل بالا تر ہے۔ ہمیں شرعی احکام کی پہچان اصل کس سے ہوگی؟ کہ جو شریعت اگر کہہ دے کہ یہ کام کرو تو وہ کام اچھا ہے، شرعی ہے۔ اگر شریعت کہہ دے کہ یہ نہ کرو تو وہ حکم شرعی نہیں ہے، نہ ہی وہ کام اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقل کو انہوں نے بالکل ہی بند کر دیا کہ ہمیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں شرعی احکام۔ شریعت کہہ دے کہ یہ کام اچھا ہے، خواہ دیکھنے میں برائی نظر آ رہی ہو تو وہی اچھائی ہے، وہی شرعی حکم ہے۔ اگر دیکھنے میں کوئی کام اچھا نظر آتا ہے، خواہ دیکھنے میں برائی نظر آتی ہے، شریعت کہہ دے کہ یہ اچھا ہے تو اچھا ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے عقل کو بالکل ہی فارغ کر دیا۔ جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اشاعرہ کے ہاں تعلیل احکام منع ہے، آپ کسی حکم کی تعلیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ احکام کی تعلیل کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی تنقیص کر دی، اللہ کی آپ نے توہین کر دی ہے۔ اس لیے آپ نے کسی حکم کی کوئی تعلیل، کوئی حکمت، کوئی مسلک آپ نے بیان نہیں کر دی، آپ کی عقل کو اس میں کوئی مداخلت نہیں۔ اب اشاعرہ نے اس طرح کے نظریات پیش کر دیے، اس لیے ہمیں اصول فقہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوا کہ ہم اس کی تاریخ پڑھیں کہ کس وقت یہ شروع ہوئے، اس میں تبدیلیاں کیا آئیں، کون سے غیر شرعی افکار اس میں داخل ہوئے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ بالکل اسی طرح ہی مقاصد شریعت کا جو علم ہے یہ بھی آپ کے وقت میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے وقت میں شروع ہونے کا مقصد کیا بنتا ہے کہ مقاصد شریعت کا علم جو ہے یہ علم شرعی ہے، کیونکہ آپ کے وقت میں شروع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کے دلائل جو ہے کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ ہم نے مقاصد شریعت کو کتاب و سنت کے دلائل سے ہی اخذ کرنا ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے ہی مقاصد کا ہم نے استنباط کرنا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے مقاصد شریعت کا علم یہ شرعی علم بن گیا، اصلی علم ہے، شرعی علم ہے، سلفی علم ہے کہ اسلاف نے اس پر کام کیا ہے۔ اسلاف نے جو کام کیا ہے ان میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، بعد میں ائمہ کرام، محدثین، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو مقاصد شریعت پر جو مراحل گزرے، یعنی مختلف مراحل سے یہ علم گزرا ہے۔ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ پہلا مرحلہ جو ہے وہ نبی علیہ وسلم کے زمانہ کا ہے، صحابہ کا دور ہے۔ یہ اس علم پر پہلا مرحلہ گزرا ہے۔ اس میں اگرچہ باقی علوم کی طرح باقاعدہ جو ہے مستقل علم کے طور پر اس پر کام نہیں ہوا کہ مستقل کو کتاب لکھی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ جیسے فقہ پر بعد میں کتابیں مدون ہو گئی، اصول فقہ پر ہو گئی، لیکن آپ کے وقت میں یہ چیزیں اس طرح مدون نہیں تھی، لیکن پڑھی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی۔ اہل علم باقاعدہ ان کو استعمال کرتے تھے قرآن حدیث کو سمجھتے وقت اور بیان کرتے وقت بھی ان کے ذہن میں یہ اصول ہوتے تھے۔ تدوین کے بغیر ہی یہ اصول استعمال وہ کرتے رہے۔ جیسے علماء جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت، حدیث کو پڑھتے وقت، حدیث کی شرح کرتے وقت فقہ کا استعمال کرتے رہے۔ جیسے امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی ہے لیکن ساتھ وہ فقہ کی کتاب بھی ہے، عنوانات کے اندر انہوں نے حدیث کی فقہ داخل کر دی۔
تو اس لیے فقہ کا علم تو موجود ہے لیکن باقاعدہ اس پر کوئی کتاب نہیں کہ امام بخاری نے باقاعدہ فقہ کی کوئی کتاب مدون کی ہو۔ اس طرح مقاصد شریعت بھی استعمال تو ہوتے رہے، موجود تھے، یہ علم موجود تھا، لیکن مستقل الگ کوئی کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ واضح اس طرح ضمنی طور پر ہی ذکر ہوتی رہی قرآن حدیث کو سمجھتے سمجھاتے وقت۔ بعد میں مقاصد شریعت کا ذکر پھر اصول فقہ میں ہونے لگا، ایسا ایسا مستقل اس پر بعد میں کتابیں لکھی۔ سب سے پہلا مرحلہ، پہلا دور جو مقاصد شریعت پر گزرا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے۔ تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ آپ کے زمانہ میں مقاصد شریعت کا جو وجود ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ مقاصد کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، موجود ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن حدیث دونوں ہی، کہتے ہیں القرآن و سنت مملوعان بتعلیل الاحکام بالحکم والمصالح و تعلیل الخلق بہما۔ قرآن حدیث یہ بھرے پڑے ہیں کس کے ساتھ؟ احکام کی تعلیل کے ساتھ۔ احکام کی تعلیل کس چیز سے؟ حکمتوں سے، مصلحتوں سے، اور مخلوق کی تعلیل کے ساتھ، ان دونوں سے۔ کن دونوں سے؟ یعنی حکمت اور مصلحت سے۔ مطلب یہ ہے قرآن حدیث کے اندر احکام کی تعلیلیں بے شمار ہیں۔ قرآن نے، حدیث نے احکام بیان کی اور ساتھ ساتھ تعلیلیں بھی کی، ساتھ ساتھ حکمتیں بیان کی، مصلحتیں بھی بیان کی، انسانی تحریک کا مقصد بیان کیا۔ مقصد کیا؟ کہ اس تخلیق کے پیچھے یہ حکمت ہے، یہ مصلحت ہے، یہ فائدہ ہے۔ یہ عام طور پر قرآن حدیث کی نصوص سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں، ان کا بڑی بڑی ہیں۔ اس کی مثالیں کوئی 100-200 ہوتی تو ہم ذکر کرتے، بلکہ اس کی ہمیں ہزاریں مثالیں ملتی ہیں۔ ابن قیم نے یہ مثالیں ذکر کی بھی ہیں کچھ، لیکن کہتے ہیں بڑی تعداد ہے کہ جس میں شریعت نے باقاعدہ ان قرآن حدیث کی نصوص میں احکام کی تعلیل کی گئی ہے، حکمتیں اور مقاصد، مصلحتیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ کسی جگہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حکم، اس کی یہ علت ہے، اس کا یہ سبب ہے، یہ حکم اس حکمت کی وجہ سے مشروع کیا گیا اور اس حکم کی وجہ سے یہ چیز پیدا کی گئی، فلاں کام اس وجہ سے کیا گیا۔ تو اس طرح یہ انداز ہے حکمتیں بیان کرنے کا، احکام کی تعلیل کرنے کا۔ قرآن کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اس میں آپ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے بطور نمونہ چند مثالیں پہلے سن بھی چکے ہیں، باقی وضاحت کے لیے مزید میں کچھ اور ذکر کر دیتا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس میں اللہ رب العزت نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ اس میں انسانوں جنوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں جنوں کی تخلیق کا ذکر کر کے ساتھ مقصد بیان کر دیا۔ وہ کیا؟ لیعبدوا، عبادت۔ یہ یعنی مقصد ہے جو ساتھ ہی ذکر کر دیا۔ یہ انداز ہے قرآن کا۔ ایسے ہم نے جو ہے وہ مثال اس سے قبل ذکر کی تھی، رسولا مبشرین منذرین لئلا یکون للناس اللہ حجۃ بعد الرسل۔ رسول اللہ نے کیوں بھیجے ہیں اس کی بعد میں تعلیل کر دی، علت بیان کر دی، تاکہ بعد میں کوئی آدمی اس بات کو دلیل نہ بنائے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا۔ یہ انداز ہے۔ جوئے اور شراب کا ذکر کیا تو بعد میں اس کے مفاسد بیان کیے کہ جوئے اور شراب سے کیوں روکا گیا ہے، کیونکہ شریعت کے جو شیطانی عمل ہے تو یہ نقصانات بتائے ہیں، مفاسد بتائے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ احکام کی حکمتیں بیان کرتا ہے، مصلحتیں، مقاصد بیان کر رہا ہے۔ قرآن کا انداز عام طور پر الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی نہ کوئی علت کا، کسی سبب کا، توجیہ کا کوئی معنی پایا جاتا ہے۔
مثلا جس کو ہم کہتے ہیں لام تعلیل، لام تعلیل بھی ایک انداز ہوتا ہے. قرآن نے لام تعلیل ذکر کر دیا کسی جگہ پر، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ النَّاسِ. ہاں کئی لا یکون لفظ، کئی لا یکون دولۃ بین الناس. یہ مقصد کس کا بیان کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ النَّاسِ. کیا معنی اس کا دولۃ بین الناس؟ ہاں مال جو ہے وہ صرف مالدار لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. تو اس مال کی تقسیم کر دی نا. پہلے مال فیع کا ذکر کیا سورہ حشر میں، مال فیع کا ذکر کیا تو اس کی تقسیم کر دی. ان لوگوں کا حق ہے. اللہ نے بتایا کہ یہ تقسیم ہم نے کیوں کر دی ہے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ. مالداروں کے درمیان ہی مال گھومتا چکر لگاتا نہ رہے بلکہ اور لوگوں تک بھی پہنچے. تو یہ مال کی تقسیم کا بعد میں مقصد بیان کر دیا ہے. قرآن نے اس انداز سے بات کی لِكَيْ لَا تَعْثَوْا، لِكَيْ لَا تَعْثَوْا یہ بھی علت ہے. ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے من اجل ذالک، یہ بھی لفظ تعلیل ہے. من اجل ذالک کتبنا علیہم ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، اس طرح پوری آیت. تو یہ وجہ بیان کی من اجل ذالک، یعنی اس انداز سے قرآن احکام کی تعلیل کرتا ہے اور احکام جو بیان ہوئے ہیں بعد میں ان کے مقاصد بیان کرتا ہے. یہ یعنی بطور مثال یہ یعنی چند آیات ہیں. قرآن کس انداز سے، انداز جو ہے وہ اس سے مختلف بھی ہوتا ہے. ہر جگہ پر لفظ تعلیل ضروری نہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ اس کے بغیر ہی بات سمجھ آتی ہے. جیسے قرآن نے ذکر کیا قُلْ هُوَ أَذَنٌ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، مثال کے طور پر قُلْ هُوَ أَذَنٌ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ. اس میں حکم کیا ہے اور اس کی علت یا مقصد کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے کہ قرآن نے اس آیت میں حکم کیا بیان کیا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ آگے کیا ہے؟ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یہ حکم ہے. کس لیے یہ روکا ہے؟ ہاں اذن ہے. اذن قُلْ هُوَ اذن کہ حیض کا خون یہ گندگی ہے، اس لیے عورتوں سے حیض کے دوران الگ رہو. تو مقاصد بیان کرنے کا یہ ایک قرآن کا انداز ہے. قُلْ هُوَ اذن فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ. تو مگر یہ مختلف انداز سے قرآن احکام کو بیان کرتا ہے. کبھی صریح لفظ تعلیل ہوتا ہے، کبھی لفظ صریح نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایک پہلے وصف ذکر کر دیا جاتا ہے، بعد میں حکم بیان کر دیا جاتا ہے. جیسے معلوم ہوتا ہے پہلا وصف جو ہے وہ بعد والے حکم کی یہ علت بنتا ہے، اس کا سبب بنتا ہے، اس کی وجہ سے ہی حکم دیا گیا ہے. اس انداز سے جو ہے وہ غور کرنے سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس حکم کی اصل علت کیا ہے. یہ انداز جو ہے وہ قرآن کے علاوہ حدیث میں بھی اختیار کیا گیا ہے. حدیث میں لفظ تعلیل بھی آتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیتکم عن زیارت القبور، یہ حدیث ہے نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. اب یہ جو پہلے زیارت قبور سے روکنا یہ کیوں تھا؟ آپ زیارت کر لو. کیوں روکا گیا تھا زیارت قبور سے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ شروع میں شرک سے روکنا مقصد تھا کہ لوگوں کے ہاں شرک عام تھا، ان میں زیارت قبور کا بھی تصور تھا. اس لیے کہا کہ میں نے تم کو پہلے روکا تھا، اب اجازت ہے. ظاہری طور پر اس میں لفظ تعلیل تو نہیں ہے، لیکن تعلیل میں صریح لفظ تعلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. سیاق و سباق سے بات سمجھ آ جاتی ہے، کس سیاق سے بات ہو رہی ہے، سوال کیا تھا، جواب کیا تھا، یا کس سیاق میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے. بعض دفعہ سیاق بھی حکم کی علت یا اس کی کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ نے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا، فرمایا کہ نہیتکم عن ادخار لحوم الاضاحی من اجل الدعافۃ، میں نے تمہیں
قربانی کا گوشت جمع کرنے سے، ذخیرہ کرنے سے روک دیا تھا. کس لیے؟ لأجل الدافع، کہ باہر سے کچھ فقیر غریب لوگ آئے تھے، ان کو گوشت دینا تھا، اس لیے منع کر دیا. یہاں لفظ تعلیل سراح سے آ گیا، لأجل الدافع تھی. تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کہ بعض دفعہ لفظ انا، صرف لفظ انا بھی احکام کی تعلیل کے لیے آ جاتا ہے. لے کئی یعنی لام تعلیل نہ بھی ہو، من اجل ذالک کا لفظ یہ بھی نہ ہو، صرف انا آ جائے تو یہ بھی تعلیل کا فائدہ دیتا ہے. ایک تو مثال وہی ہے جو کل بیان کی تھی بلی کی. اس میں آپ نے پہلے حکم بیان کر دیا انہا لیست بنجس، نجس نہیں ہے. بعد میں مقصد بیان کر دیا، وہ کیا؟ وہاں بھی انہا ہی استعمال ہے، انہا علیکم من الطوافین اب الطوافات. تو یہ لفظ انہا کے ساتھ تعلیل کر دی. ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ ہے آپ نے فرمایا لا تنکح المرأۃ علی عمتها ولا خالتها. کوئی عورت اپنی پھوپھی کے ساتھ یا اپنی خالہ کے ساتھ نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی. کوئی عورت خالہ اور پھوپھی کے ساتھ نہیں رکھی جا سکتی. یہ حکم ہے. کس لیے؟ بعد میں وجہ بیان کیا کہ انکم اذا فعلتم قطعتم ارحامکم، انکم اذا فعلتم قطعتم ارحامکم. کیا مطلب اس کا؟ کہ کوئی شخص کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو، کسی عورت یا اس کی خالہ کو، یا الٹ کہہ لیں کسی عورت اور اس کی بھانجی کو، یا کسی عورت اور اس کی بھتیجی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. یہ حکم ہے. تو مقصد کیا ہے؟ انکم اذا فعلتم، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قطعتم ارحامکم، اس سے تم قطع رحمی کرو گے. قطع رحمی ہو جائے گی، کیونکہ یہ دو رشتے جو ہیں آپس میں بڑے گہرے ہیں، بڑے مضبوط رشتے ہیں، بڑے قریبی ہیں. یہ یعنی حرمت کے رشتے ہیں جن کو محرم کہا جاتا ہے. اگر پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی ایک آدمی کے نکاح میں ہوں گی تو ان کی آپس میں سوکنوں والی منافست ہوگی نا آپس میں، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قطع رحمی ہوگی. یہ رشتہ جو ہے بڑا محترم رشتہ ہے، قریبی رشتہ ہے، یہ متاثر ہوگا اس سے. تو یہ یعنی انا کے ساتھ یہ تعلیل کر دی ہے. تو اس لیے یہ قرآن حدیث کا انداز جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہمیشہ نہیں ہوتا. کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، کبھی ویسے ہی کوئی وصف ذکر کر کے بعد میں جیسے حدیث آتی ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، مثلا ایک انداز ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، جو آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، چھو لے، اسے وضو کرنا چاہیے. اس میں حکم کیا بیان ہوا ہے؟ وضو کا. اور اس کا سبب کیا بن گیا؟ مس ذکر. یہ ایک وصف ذکر کر دیا، بعد میں فا ذکر کر دی. یہ فا تاکید کے لیے آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والا جو حکم ہے اس کا سبب پہلے بیان ہونے والا وصف ہے. اس انداز سے احکام کی تعلیل کی جاتی ہے. آدمی کیونکہ تعلیل جو ہوتی ہے وہ صریح بھی ہوتی ہے. یہ جو دوسری مثالیں ہم دے رہے ہیں نا جس میں صراحت نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں یہ تنبیہ اور ایماء. تنبیہ اور ایماء جس میں یعنی کسی تعلیل کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اشارہ تھوڑا سا غور کرنے سمجھ آ جاتا ہے. بعض دفعہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ تعلیل جو ہے بالکل ذہن میں نہیں آتی، لیکن جو آدمی غور کرنا شروع کر دے آہستہ آہستہ یہ باتیں خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں، ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہ حدیث آتی ہے لا یقضی القاضی وہو غضبان. مثلا لا یقضی القاضی وہو غضبان، قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ میں سے کوئی بتائے کہ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ لا یقضی القاضی وہو غضبان. یہ سمجھنے کی مشق ہے، احکام کی تعلیل کی ایک مشق ہے. لا یقضی القاضی وہو غضبان، اس میں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ فیصلہ کرنے سے روکا جا رہا ہے. فیصلہ کرنے سے روکا جا رہا ہے. قاضی فیصلہ نہ کرے.
نہ کرے فیصلہ. کیوں نہ کرے؟ حالانکہ قاضی کو فیصلہ جب اس کے سامنے آیا کرنا تو چاہیے. کیوں نہ کرے؟ غصے کی حالت. تو اب فیصلے سے روکنے کا سبب کیا بن گیا؟ غصہ ہے، غصے کی حالت ہے. یہ غصے کی حالت یہ اس کا سبب بن گیا ہے کہ فیصلے سے روکنے کا سبب جو ہے وہ غصے کی حالت ہے. کسی آدمی کا غصے کی حالت میں ہونا یہ سبب ہے، ورنہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں. آپ غصے میں ہوں تو پھر بھی فیصلہ صحیح ہوتا ہے. یہ عام آدمی کے لیے بات ہو رہی ہے، عام قاضی کے لیے بات ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو ہے غصے کی حالت میں بھی صحیح ہوتے تھے. اس لیے آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہا تھا کہ آپ جو بھی بات میری زبان سے نکلتی ہے اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکل سکتی. تو یہ کتاب و سنت سے کچھ مثالیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احکام کی تعلیم موجود ہے. قرآن نے بھی کی ہے، کافی احکام ایسے ہیں جن کی تعلیلیں بیان کی ہیں. اس طرح حدیث بھی ہے، حدیث کے اندر بھی آپ نے بہت سے احکام کی باقاعدہ تعلیل بیان کر دی. کل میں نے 2-3 مثالیں ذکر کی تھی، ان کے اندر یہی بات تھی کہ آپ نے منافقوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا، اور بعد میں باقاعدہ وجہ بتا دی. کس لیے؟ کہ کہیں لوگ یہ پروپیگنڈا نہ کرے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. اتنے سے بچانا یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس لیے آپ نے بیت اللہ کو اسی حرم میں رہنے دیا. تو ایسے اور بھی اس کی مثال ہے. جیسے یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے کتاب الصلاۃ کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آدمی لایا گیا جس نے حضرت معاذ کے پیچھے نماز شروع کی لیکن توڑ کے آ گیا. حضرت معاذ نے نماز شروع کی نا، نماز لمبی کر دی. وہ آدمی بیچارہ سارا دن کام کرتا رہا، تھکا ہوا تھا. قیام لمبا ہونے کی وجہ سے اسے نماز توڑی، الگ نماز پڑھی اور گھر چلا گیا. لوگوں نے اس پر فتویٰ لگا دیا یہ تو منافق ہے، منافق کہہ دیا اسے. آپ کے سامنے اس کو حاضر کیا گیا. آپ نے پوچھا کہ تو نے نماز کیوں توڑی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو سارا دن جو ہے وہ اونٹ کے ذریعے سے پانی نکالتا ہوں، کام کرتا ہوں، بڑا یہ کام جو ہے یہ بامشقت ہے کام ہے، تھک جاتا ہوں. تو رات کو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو نماز جو ہے وہ سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہے، اس لیے میں نے نماز توڑ کے اپنی پڑھ کے میں چلا گیا. آپ نے اس آدمی کو کچھ نہیں کہا. حضرت معاذ کو آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ من اما قوما یا من اما الناس فلیخفف فإن منهم الضعیف والمریض ان فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجہ. اس طرح حدیث آپ نے بیان فرمائی. تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حکم تخفیف کا دیا ہے. تخفیف کا حکم کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ من ام الناس، جو آدمی لوگوں کی امامت کروائے اسے کیا کرنا چاہیے کہ نماز خفیف ہلکی پڑھے، نماز ہلکی پڑھائے، کیونکہ پیچھے پڑھنے والوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہ بیچارہ فتنے میں پڑ جائے گا، مشکل میں پڑ جائے گا. ایک تو آپ نے اس میں تخفیف، جس کو تخفیف آسانی کہتے ہیں، ایک شریعت کا بڑا عمومی مقصد بیان کر دیا ہے. دوسرا خاص کر یہ حکم آپ نے بعد میں بیان کیا ہے، اور پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ یا فتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ فتان آپ نے پہلے کیوں ذکر کیا؟ فتان آپ نے پہلے ذکر کیا ہے اس لیے کیونکہ تخفیف کا جو مقصد تھا یہ بھی ایک مقصد ہے، یہ بعد میں آپ نے بیان کیا ہے. اور جو جس کو کہتے ہیں در المفاسد، فتنے کو ختم کرنا، فساد کا خاتمہ، مضرت کو ختم کرنا یا اس کا ازالہ، یہ مقدم ہے. اس کو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے. یہ پہلے ذکر کر کے آپ نے تنبیہ کر دی ہے کہ لوگوں کو مشکل میں ڈالنا یہ ایک فتنہ ہے،
اور اس فتنے کا خاتمہ فائدے سے پہلے ضروری ہے۔ یعنی جب کسی شرعی حکم کے اندر یا کسی مسئلہ میں یا کسی آدمی کے فتویٰ میں ایک طرف کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، دوسری طرف کوئی نقصان ہے، تو نقصان کو پہلے ختم کریں گے، فائدے کو بعد میں حاصل کریں گے۔ نقصانات کا ازالہ پہلے ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے پہلے فتان کہا ہے کہ اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے۔ لوگوں کو فتنے سے بچانا، آزمائش سے بچانا، ان سے نقصان مضرت کو دور کرنا، یہ شارع کا پہلا مقصد ہے، اور یہ جلب المنفعت پر یہ مقدم ہوگا۔ تو آپ نے یہاں بھی ایک حکم دیا اور اس کا باقاعدہ مقصد بیان کر دیا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے وقت میں اپنی گفتگو کے اندر اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی شریعت کے مقاصد اور ان کی حکمتوں کی آپ وضاحت کرتے رہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یعنی قرآن اور حدیث کی مثالیں جس میں مقاصد یا حکمتیں شریعت کے کچھ اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں، بے شمار ہیں۔ یہ دور جو ہے وہ اس طرح گزرا، تو اسی دور کا حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا دور ہے کہ صحابہ کرام نے کیا مقاصد کو استعمال کیا ہے یا کہ نہیں۔ ان کے ذہن میں مقاصد تھے یا اس کے بغیر ہی شرعی احکام کو وہ سمجھتے رہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شرعی احکام کی تعلیم کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں، بلکہ بس سنو اور اس پر عمل کرو۔ ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی جو ہے وہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ انہوں نے لمبا کر دیا۔ ایک آدمی ان کے سامنے بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ یا ابن عباس الصلاۃ۔ حضرت ابن عباس نے خطبہ پھر بھی جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد پھر اس نے آواز دی کہ یا ابن عباس الصلاۃ، پھر انہوں نے خطبہ جاری رکھا۔ تیسری دفعہ پھر اس نے آواز دے دی یا ابن عباس الصلاۃ۔ مقصد یہ تھا کہ ابن عباس نماز کا وقت ہو گیا ہے، اپنا خطبہ ختم کر دو۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ جاری رکھا اور اس کو پورا کر کے بعد میں جو ہے وہ نماز ادا کی۔ تو اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے کہ وہ شریعت کے مقاصد کو سمجھتے تھے۔ نماز جو تھی وہ بھی مطلوب ہے، فرض ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بنیادی فرض ہے، بڑا اہم۔ لیکن جو وہ خطبہ دے رہے تھے اس میں مقاصد اس سے زیادہ نظر آئے انہیں دیکھا کہ اس وقت اس خطبے کی لوگوں کو ضرورت ہے، اس لیے لوگوں کی ضرورت اور ان کی مسلط کی خاطر انہیں خطبہ اپنا جاری رکھا اور نماز کو لیٹ کر دیا۔ مطلب یہ نہیں کہ نماز کو بالکل ہی ختم کر دیا یا انہوں نے ادا ہی نہیں کی، ادا کی ہے، لیکن اس وقت جس مقصد کو انہوں نے مقدم رکھا وہ تھا لوگوں کو دین سکھانا، سمجھانا، اور نماز کو اسی خاطر کچھ لیٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے یہ ترمذی میں پڑھی ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء بالمدینۃ من غیر سفر ولا مطر ولا خوف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر ظہر عصر اور مغرب عشاء دونوں نمازوں کو جمع کیا ہے مدینہ میں۔ اس وقت آپ سفر میں بھی نہیں تھے، مدینہ میں تھے تو مقیم ہی تھے، نہ ہی بارش تھی نہ کوئی خوف تھا، آپ نے نماز جمع کر دی۔ اس کے بارے میں اگرچہ امام ترمذی نے یہ بات کی ہے کہ میری اس کتاب کے اندر جتنی حدیثیں ہیں سب پر ہی عمل ہے سوائے 2 حدیثوں کے، ان میں انہوں نے ایک حدیث یہ ذکر کی ہے، ایک حدیث وہ ذکر کی ہے جس میں ہے کہ جس آدمی نے شراب پی اس کو کوڑے لگاؤ، جس نے شراب پی اس کو کوڑے لگاؤ، پھر اس نے شراب پی پھر کوڑے لگاؤ، اور چوتھی دفعہ شراب پی اس کو قتل کر دو۔ کہتے ہیں کہ یہ 2 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل نہیں، باقی تمام حدیثوں پر عمل ہے۔ بہرحال ان میں سے ایک حدیث انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر مغرب عشاء کو مدینہ میں بغیر خوف کے، بغیر کسی بارش کے اور بغیر سفر کے جمع کیا ہے۔ اگرچہ اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آدمی بغیر کسی
وجہ عذر کے بغیر کسی یعنی معقول عذر کے ایسا کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے تو اختلافی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں جو تبصرہ کیا ہے یا جواب دیا ہے وہ کیا تھا؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ یحرج امتہ یا اللہ یحرج امتہ، اس لیے کہ آپ اپنی امت کو حرج تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، یعنی امت سے آپ تخفیف چاہتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا یہ جو عمل ہے اس کا مقصد بیان کر دیا۔ اگر شریعت کے مقاصد نہ ہوتے تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان نہ کرتے۔ اس پر عمل جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کسی وقت اس پر عمل ہو سکتا ہے، آدمی عاجز نہ بنائے تو اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب یہ دیا ہے سوال کرنے والے کو، کہ وہ سوال یہ تھا کہ جب سفر بھی نہیں تھا، نہ کوئی بارش تھی، نہ کوئی خوف تھا، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو عذر ہو سکتے ہیں نماز جمع کرنے کے وہ تو نہیں تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ یحرج امتہ، کہ آپ چاہتے تھے کہ اپنی امت پر تخفیف کریں، آسانی کریں، ان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو یہاں ایک ابن عباس نے اس حدیث سے مقصد بیان کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ عدم حرج، عدم حرج، تخفیف، آسانی، یہ قاعدہ ہے، ایک مقصد ہے شریعت کے مقاصد میں سے۔ ایسے ہی جو ہے وہ اس کی مثال ایک اور بھی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت معاذ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں تھے، تو آپ نے ظہر، عصر اور مغرب عشاء کو وہاں جمع کر دیا۔ ویسے تو سفر میں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن مطلب ایک ہی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو اس جگہ پہ نماز الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی تھی، ظہر کی اپنے وقت میں، عصر کی اپنے وقت میں، اس طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں اپنے اپنے اوقات میں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے وہاں ظہر عصر کو جمع کر لیا، ایسے ہی مغرب عشاء کو جمع کر لیا۔ ان سے جو ہے پوچھنے والے ابو طفیل ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اے معاذ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو جمع کیوں کیا ہے؟ ان کا جواب بھی وہی تھا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ کیا کہنے لگے کہ آپ کا نمازوں کو جمع کرنا اس لیے تھا اللہ یحرج امتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حرج تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، آپ نے تخفیف کے لیے ایسا کیا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو کی ہے، کیوں کی ہے؟ یہ وہ بھی سمجھتے تھے نا کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد حضرت معاذ نے خود بیان کر دیا ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے کہ مقاصد کی ابتدا جو ہے وہ کس وقت ہوئی، کیسے ہوئی۔ تو پہلے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ مقاصد کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہو گئی تھی، اور وہ ابتدا ہمیں کیسے محسوس ہوا کہ آپ کے وقت میں ہو گئی تھی؟ کیونکہ قرآن کے اندر باقاعدہ احکام کی تعلیلیں، حکمتیں، مقاصد بیان ہوئے ہیں، اس طرح حدیث میں بیان ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام بھی بیان کر رہے ہیں کہ صحابی یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے اس کے پیچھے یہ مقصد ہے، وہ باقاعدہ جو ہے ایک مقصد بیان کر رہا ہے اس کا۔ تو ایسے جو ہے وہ صحابہ کرام کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا تھا، حضرت ابو بکر اور عمر جو تھے وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں گئے، وہاں جا کے خلیفہ کی تعیین کے بارے میں بات شروع کر دی کہ ہم جو ہے وہ ہم اپنے سے کسی آدمی کو خلیفہ منتخب کر لیں، خلیفہ کے انتخاب کے لیے وہاں چلے گئے۔ تو یہ عمل انہوں نے کس لیے کیا ہے؟ یعنی خلیفہ کے انتخاب، حالانکہ حالات تو بڑے اس وقت یعنی سمجھ لیں کہ افسوس والے تھے، لوگ سارے افسردہ تھے، آپ کی وفات کی وجہ سے لوگوں کو
کوئی کام سوجھ نہیں رہا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جو ہیں وہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ بھی سب نے شریعت کے مقاصد کے تحت ہی تھا۔ شریعت کے مقاصد کے تحت تھا کہ ابھی آپ دفن نہیں کیے گئے، اس سے پہلے خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے، اس لیے کیونکہ اگر خلیفہ کا انتخاب نہ کیا گیا لوگوں میں انتشار پھیلے گا، لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ خلیفہ کا ہونا یہ ایک ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، شرعی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے یہ کہ لوگوں کو سنبھالا جائے، ان کے معاملات کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر لوگوں کا کوئی امیر ان کو کنٹرول کرنے والا نہ ہو تو لوگ جو ہے آپس میں یعنی لڑ کر مر جائیں گے، ایک دوسرے کے مال پر اور ان کی جانوں پر حملہ کریں گے، عزتوں پر حملہ کریں گے، افراتفری پھیل جائے گی، بد نظمی کا لوگ شکار ہو جائیں گے، جنگل کا قانون بن جائے گا، لوگوں کو سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ جب اگر آج بھی آپ دیکھ لیں ہماری حکومتیں اسلامی خواہ نہ ہوں، لیکن اگر حکومت نہ ہو تو آپ دیکھیں حالات کیسے بنتے ہیں۔ حکومت ہونے کے باوجود، حکومتوں کا ڈر ہونے کے باوجود چوری، ڈاکہ، زناکاری، بے شمار جرائم کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں، لیکن اگر حکومت ختم کر دی جائے پھر تو جنگل کا قانون بن جائے گا، جو طاقتور ہے وہ غریب کو نہیں رہنے دے گا۔ تو ایسے جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک ضرورت ہے، کیونکہ اسلام اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ یہ آپ کا فرمان ہے کہ اگر آپ سفر کریں نا، سفر میں ہوں، 3 آدمی سفر کریں تو ان میں سے ایک کو آپ امیر بنا لیں، 2 ہو تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ بلکہ یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کسی بستی میں 3 آدمی رہتے ہیں وہ بھی اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، یعنی امیر کا ہونا اس قدر اہم ہے، اس کو اسلام نے اہمیت دی ہے۔ تو جب کسی جگہ پہ 2-3 آدمی ہوں ان کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے، ان کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، تو پھر ایک اتنی بڑی مملکت کا سنبھالنا امیر کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وجہ سے انہوں نے ایک بہت بڑے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے خلیفہ کا تعین پہلے کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بعد میں کی ہے۔ ایسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں قرآن بھی جمع کیا ہے۔ قرآن جمع کرنے کے بارے میں کیا دلیل تھی؟ یعنی خاص دلیل کیا تھی؟ خاص دلیل کہ جس میں یہ حکم ہو کہ قرآن کو آپ جمع کر لیں، کوئی مخصوص تو اس بارے میں کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو حضرت ابو بکر کے دل میں خیال آیا کہ جو مسلمان خاص کر قرآن کے حافظ ہیں وہ جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں، خاص کر جنگ یمامہ کے اندر کافی قراء شہید ہو گئے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اب قرآن کو باقاعدہ محفوظ کر لیا جائے، مدور کر لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کی رائے سے اختلاف کیا تھا کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص اس کی دلیل نہیں تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں شریعت کا بہت بڑا ایک مقصد تھا۔ وہ کیا تھا؟ قرآن کی حفاظت۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی ہے؟ قرآن کی حفاظت اس طرح کی ہے نا کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ رکھا ہے، اور اسی طرح مصاحف میں موجود ہے، یعنی 2 طرح اس کی حفاظت کی ہے، سینوں میں اور اس طرح مصاحف میں موجود ہے۔ تو مصاحف میں اس کا موجود ہونا یہ بھی حفاظت کی ایک صورت تھی، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ قرآن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو محفوظ رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اور بندوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرانی ہے، بندوں کے دل میں بات ڈالنی ہے، اس کی حفاظت کریں۔ اس لیے اس کو یاد کرنا اور اس کو باقاعدہ لکھنا، تحریر میں لانا، کتابت کرنا، یہ بھی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ابو بکر نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے دیا، باقی صحابہ نے بھی تائید کر دی، کسی نے اختلاف نہیں کیا، یہ سمجھنے کہ مسئلہ جو ہے آپس میں اتفاقی بن گیا۔ تو یہ صحابہ کرام نے یعنی شریعت کے مقاصد سب نے رکھتے ہوئے یہ کام کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت اختتام کو پہنچتا ہے، حضرت ابو بکر اپنی مرض الموت میں ہے، اس وقت انہوں نے باقاعدہ حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی نا،
انہوں نے سمجھا کہ میری وفات سے پہلے پہلے کوئی خلیفہ بن جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے جاؤں اور مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ عمل پر انہوں نے فوری جو ہے اس کا اقدام کیا۔ تو یہ پر چند مثالیں جو تھیں یہ آپ کے دور میں یہ قرآن سنت کے علاوہ ہیں کچھ، یعنی صحابہ کرام یہ مقاصد کو سمجھتے تھے، اس وجہ سے مقاصد کو سامنے رکھ کے انہوں نے جو ہے وہ کچھ باتیں بھی کی ہیں اور عملی طور پر بھی کچھ اقدام کیے ہیں کہ جن کے پیچھے شریعت کے مقاصد تھے۔ تو یہ کیونکہ مقاصد کی تاریخ ہے، وہ یعنی تاریخ اس طرح ہی چلتی رہی، یہ مقاصد کا استعمال جو ہے وہ ہوتا رہا باقاعدہ، اگرچہ تحریری طور پر باقاعدہ کتابیں نہیں لکھی ہیں۔ اس لیے بات پہلے کہہ دی ہے کہ ان ادوار کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو باقاعدہ کو کتابیں نظر آئیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ جی مقاصد شریعت تھے، کیونکہ جب حالت یہ تھی کہ قرآن ابو بکر اپنے دور میں باقاعدہ تدوین کروا رہے ہیں اور حدیث جو ہے اس کی تدوین بعد میں ہو رہی ہے، کہ شروع میں چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ صحیفے لکھے گئے، آپ کے وقت میں بھی صحابہ کرام نے چھوٹے چھوٹے صحیفے لکھے، باقاعدہ تدوین جو ہے وہ تابعین کے دور میں ہوئی۔ اس وقت مسئلہ یہی پیدا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز نے سمجھا کہ اب لوگ جو ہیں وہ حدیث کو یاد کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، اس طرح لوگوں کے حافظے یا توجہ نہیں رہی، یا یہ ہے کہ دوسری اقوام سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس طرح یہ ذخیرہ حدیث جو ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے باقاعدہ ابن شہاب زہری کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ حدیث کو محفوظ کریں۔ تو تدوین کا سلسلہ بھی یا تابعین کے دور میں باقاعدہ شروع ہوا، لیکن وہ بھی اتنا منظم نہیں تھا۔ اصل منظم طریقے سے جو تدوین ہوئی ہے وہ پھر آگے دوسری صدی کے کوئی آخر میں یا تیسری کے شروع میں ہوئی ہے۔ تو اسی طرح مقاصد بھی ہیں، جب حدیث کی تدوین وہ بعد میں ہوئی ہے، قرآن کی تدوین حضرت ابوبکر اپنے دور میں کر رہے ہیں، تو پھر مقاصد کی تدوین جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ یہ علوم جو ہیں یہ تو شریعت کو سمجھنے کے لیے معاون علوم ہیں، یعنی اصل قرآن حدیث جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، شریعت ہے جو ہم پر نازل ہوئی۔ باقی یہ چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے، جیسے اصول فقہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے ہے، اس طرح مقاصد شریعت کا سیکھنا بھی قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے ہے، تاکہ ہم قرآن حدیث کی صحیح تعبیر کر سکیں، قرآن حدیث کے جو مفہوم اور مطالب اللہ کی مراد ہیں ان کو ہم صحیح طرح سمجھ سکیں، یہی مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ دور جو ہے وہ ایسے چلتے چلتے یعنی اس طریقے سے ہی تقریباً یہ چلتا رہا کہ بعد میں کتابیں جو لکھی گئی نا یہ صحابہ کے دور کے بعد، یعنی تبع تابعین کا دور ہے یا بعد میں ائمہ کا ہے، ان کے اندر بھی باقاعدہ کتابیں مقاصد پر نہیں لکھی تھیں۔ اس وقت انہوں نے کچھ اصول لکھے ہیں، اصول کے ضمن کوئی بات آ گئی ہے انہوں نے ذکر کر دیا، لیکن مستقل مقاصد پر کوئی الگ کام نہیں تھا، یعنی باقاعدہ جو ہے کوئی نمایاں نام سے نہیں تھا، حتیٰ کہ یہ کافی دیر تک ہی یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، زبانی یا پھر اصول فقہ کی کتابوں کے اندر، لیکن ضمنی باتیں چلتی رہی۔ سب سے زیادہ بعد میں جو ہے وہ بڑا کام باقاعدہ جس پر کیا گیا ہے وہ امام حرمین الجوینی نے کیا ہے، امام الحرمین الجوینی، ان کا کام ہے باقاعدہ، ان کی کتاب برہان ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ یعنی اصول کی تقسیم کی ہے، تقسیمات ہیں ان میں مقاصد کی بھی ایک تقسیم ہے، لیکن پھر بھی الگ کتاب کوئی الگ کتاب نہیں ہے، کوئی تقسیم موجود ہے جس میں مقاصد کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کو اہمیت تو مل گئی ہر اس دور میں کہ باقاعدہ اس کا نام لے کر اس کا ذکر کر دیا گیا، لیکن الگ ایک علم کے طور پر مستقل کتاب نہیں تھی، یعنی اصول فقہ کے ضمن میں یہ انہوں نے باتیں ذکر کی ہیں۔ تو باقی پھر آگے کیونکہ یہ جو امام جوینی کی تقسیمات ہیں ان کی کچھ تفصیل ہے جس کا ذکر جو ہے انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پہلے دور کا ہی ہے، یہ مقاصد شریعت کا یہ پہلا دور ہے، یعنی پہلا دور
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़माना शुरू होकर सहाबा कराम ताबीन के तबा ताबीन अइम्मा कराम तक इस तरह चलता रहा कि इस मौजू पर बाकायदा मुस्तकिल अलग किताब नहीं, उसूल फ़िक़्ह की किताबों के ज़िम्न में कुछ बातें आती रही हैं, तो या फिर ये उसूल ज़बानी चलते रहे, उलमा बयान करते रहे, सहाबा कराम ताबीन, तो जिससे मालूम होता है कि मकासद को वो भी अहमियत देते रहे, बयान करते रहे, और उनका ये बाकायदा एक नज़रिया था कि शरीयत के जितने अहकाम हैं उनके पीछे मकासद हैं, तो जो मकासद उनको समझ आते थे वो बयान भी कर देते थे, या किसी का मकसद समझ नहीं आता था तो फिर उसमें वो भी खामोश हो जाते थे, क्योंकि जिस हुक्म की हिकमत समझ में ना आए तो उसमें खामोश रहना बेहतर है, ताकि कोई आदमी ऐसी बात ना कर दे और शरीयत के मकासद के ख़िलाफ़ बात निकल जाती है जो शरीयत के मकासद के ख़िलाफ़ होती है। तो इसलिए ये एक तारीख़ का एक हिस्सा है जो अब बयान कर दिया गया है, बाकी जिसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं वो दूसरा हिस्सा है, जिस तरह कि मैंने इशारा कर दिया है। इमाम उल हरमैन अल जुवैनी इन्होंने जो है वो आगे बाकायदा कुछ तकसीम शुरू की है और कुछ इसके बारे में उनके नज़रियात हैं, उनका बयान जो है इंशाअल्लाह बाद में किया जाएगा। आज के सबक का इख्तिताम हम इन्हीं बातों पर करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।